بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس آپ کا اردو کا پیریڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مکتوب غالب جو ہے آپ کو پڑھانے ہیں۔ غالب کے دو خط اس میں شامل ہیں۔ مکتوب غالب مکتوب کی جمع ہے، مکتوب کہتے ہیں خط کو۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے، کلاس عربی زبان کے لفظ ہے، اس کے لفظی معنی ہیں نشان یا لکیر۔ اصطلاح میں جب کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں، تعلق داروں یا سرکار کو لکھے یا کاروبار کے لیے لکھے کسی کو خط، تو وہ لوگ تو اپنے قریب نہیں ہوتے یا رشتہ دار اس سے بہت دور ہیں، تو وہ جو باتیں ان سے کرنی ہوتی ہیں تو وہ قریب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ایک کاغذ پر لکھ کر لفافے میں بند کر کے ڈاک کے اندر ڈال دیتا ہے اور اسے پہنچ جاتے ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے، تو اس کو خط کہتے ہیں۔ تو کلاس یہ وہ کیا ہوتا ہے، خط ہوتا ہے۔ اب صنف ادب جہاں پر آئے گا خط، تو پچھلا لیکچر یہاں پر جہاں چھوڑا تھا وہاں میں آپ کو سمجھا رہا تھا جمع کی اقسام میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ پہلی قسم ہے جمع سالم۔ جب باعث سے جمع بناتے وقت لفظ کی ابتدائی حروف تبدیل نہ ہو تو اسے جمع سالم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جمع سالم۔ مثال کے طور پر ضرورت، ضروریات، احسان، احسانات۔ دوسرا آ گیا جمع مکسر۔ جمع مکسر جب باعث سے جمع بناتے وقت لفظ کی ابتدائی حروف بدل جائیں، جس طرح خبر، اخبار، شعر، اشعار، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر۔ اس کے بعد ہوتی ہے اس میں جمع۔ اس میں جمع، تو اس میں جمع جو ہوتی ہے وہ لفظ استعمال تو واحد کی اس لیے سے ہوتا ہے، لیکن شکل کس کی دیتا ہے؟ وہ جمع کی۔ مثال کے طور پر فوج، فوج میں کوئی ایک سپاہی تو نہیں ہوتا، جمع کی شکل دے رہے۔ پولیس، اس یہ بھی اسی طرح وزن میں ایک آدمی نہیں ہوتا، محفل میں ایک آدمی تو نہیں ہوتا، بہت سے ہوتے ہیں۔ جماعت، جماعت بھی ایک آدمی کی تو نہیں ہوتی۔ پارٹی، گروہ، تو یہ اس میں جمع ہے، کیونکہ گروہ ایک آدمی نہیں ہوتا، پارٹی میں ایک نہیں ہوتا، جماعت میں ایک سٹوڈنٹ نہیں ہوتا، وزن میں ایک آدمی نہیں ہوتا، پولیس میں کانسٹیبل نہیں ہوتا، فوج میں ایک سپاہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے اس میں جمع۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جمع الجمع۔ جمع الجمع، یہ جمع الجمع جو ہوتی ہے کلاس تاریخ کو پکڑ کے دینا آپ بتا سکتے ہو، اس کے نہیں کیا جو بھی پوچھ لیں۔ ہاں یا صاحب کا پوچھ لیں۔ تو کلاس آگے ہے جمع الجمع۔ دیکھیں، خبر، اخبار، اخبارات، ٹھیک ہے، نادر، نوادر، نوادرات، یہ کیا ہے؟ جمع الجمع۔ اب غالب کے مؤلفین نے یہاں پر لکھنے کے بعد مرزا غالب کی خطوط کے متعدد کئی مجموعے جو ہیں شائع ہوئے ہیں، یعنی مجموعہ جس میں کوئی چیز جمع کی گئی ہو، تو یعنی
اس کو کلیات بھی کہتے ہیں، ذخیرہ بھی کہتے ہیں، خزانہ بھی کہتے ہیں۔ تو جس میں غالب کے خطوط ایسی کتابیں، کئی ایسی کتابیں ہیں جس میں غالب کے خطوط جمع کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر 3 کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ اردو محلہ، اردو محلہ، اردو محلہ کے میلے کا یہ لیں گے دلی کی اعلیٰ، دلی کی اعلیٰ زبان جو شاہی کلا میں بولی جاتی تھی، جو شاہی کلا میں، یعنی بادشاہ جہاں پر شاہی کلا تھا، جہاں پر بادشاہ رہتے تھے، اس میں کلا کے اندر جو خوبصورت زبان بولی جاتی تھی، اعلیٰ زبان بولی جاتی تھی، کلا کے اندر بولی جاتی تھی اردو محلہ۔ نمبر دوسری کتاب جو ہے اس کی، دوسری کتاب کا نام ہے عود ہندی، عود ہندی، ہندی ہند سے زیادہ رکھنے والا۔ عود ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، جب اسے جلایا جاتا ہے تو خوشبو دیتی ہے۔ 3 یعنی قیمتی کتاب، میرے کیا لیں گے ہم؟ قیمتی کتاب، نایاب کتاب۔ اور چوتھی جو ہے نوادرات غالب، تیسری جو ہے نوادرات غالب، یعنی نادر کی جمع ہے، نادر نایاب یا کامیاب، ٹھیک ہے؟ ایسی چیز جو نایاب ہو بہت کم ملے، نوادرات غالب یعنی وہ قیمتی خطوط جو ہے اس کتاب میں اندر غالب سے جمع ہے، وہ آسانی کے ساتھ وہ اس طرح کی تخلیق جو ہے آدمی کے پاس کی باہر، یعنی یہ انتہائی قیمتی کتاب۔ تو یہ اس کی 3 کتابیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں کلاس کہ غالب نے جو میرا خط لکھا ہے وہ اپنے دوست میر میری مجروح کے نام لکھا ہے۔ میر کا مطلب ہے، میر جو ہے مغلوں کا لقب ہے۔ کس کا لقب ہے؟ مغلوں کا، امیر زادہ، شہزادہ، ریاست دار، اس کا میننگ ہے رہنما یا پیشوا، رہنما لیڈر یا پیشوا۔ مجروح کا مطلب ہے زخمی، چوٹ کھایا ہوا۔ تو یہ شخص جو تھا میر میری مجروح، سید میر میری مجروح میر حسن نگار کے بیٹے تھے۔ میر حسن نگار کے بیٹے تھے، غالب کے عظیم ترین شاگرد تھے، بڑے پیارے شاگرد تھے یہ، اور دوست بھی تھے۔ علوم میں نے ملازمت کی۔ ان کے 2 بھائی میر سرفراز حسین اور میر افضل حسین سے غالب کے، ان سے بھی غالب کے بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔ غالب اس شخص کو اب دلی پر انگریز قابض ہو چکے ہیں، تو لوگوں کو یا تو وہاں سے نکال دیا گیا یا لوگ خوف کے مارے پہلے وہاں سے چلے گئے تھے۔ غالب راجہ نریندر سنگھ جو تھے، راجہ نریندر سنگھ، اس کے ایک ملازم تھے، ان کا نام تھا حکیم، ایک حکیم تھے ان کے ملازم۔ تو ان کے مکان میں کرائے پر رہتے تھے غالب۔ اب جناب راجہ نریندر سنگھ نے انگریزوں کے ساتھ عہد کیا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ وقت غارت گری، یعنی جب آپ دلی پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا تو میرے جو ملازمین ہیں، میرے مکانات، میرے حکیم صاحب کے مکانات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ لہذا ان لوگوں کو، راجہ نریندر سنگھ کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا نہیں گیا اور وہ ادھر ہی ٹھہرے رہے۔ غالب بھی چونکہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اس لیے غالب کو بھی نہیں نکالا گیا، لہذا باقی جو لوگ یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب چونکہ یہ دہلی میں نہیں ہے میر میری مجروح صاحب، اور وہ دہلی کے حالات کے بارے میں غالب سے جاننا چاہتے ہیں، تو غالب خطوں کے ذریعے جو ہے دہلی کے حالات ان کو بتاتے ہیں اور ان کی خیر و عافیت جاننے کے لیے، پوچھنے کے لیے بھی خط کا سہارا لیتے ہیں۔ اب سید میر میری مجروح کو وہ لکھتے ہیں، ماں ڈالا یار تیری
پرتکلف عبارت میں پرتکلف وہ جو القابات ہم میں نہیں پڑھتے، یعنی خط شروع کس طرح کرتے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ جو اپنے خط کا آغاز کر دیتے ہیں، مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، کہہ رہے یار بڑا تنگ کیا آپ کو جواب دے دے کر، آپ خط پہ خط لکھتے ہیں اور مجھ سے جواب مانگتے ہیں، جب میں جواب دے دے کر تھک گیا ہوں، بڑا تنگ کیا یار آپ کو، کب لگا رہے ہیں ایک ظرافت کا، اس کو غالب کو ایوانی ظریف بھی کہا جاتا ہے، ایوانی ظریف بھی کہا جاتا ہے، یعنی مزاح کرنے والا شخص۔ تو کہتا ہے کہ گپ شپ لگا رہے اپنے دوست سے، یار بڑا تنگ کیا آپ نے، آپ کے خطوں کے جواب لے کر بڑا تنگ آ گیا، اس چرخے کا رفتار کا برا ہو، لفظی معنی ٹیڑھی چال چلنے والے آسمان کا برا ہو، مراد کیا ہے؟ کیا بڑی قسمت خراب تھی، اس قسمت نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا، انگریز سامراج اس ملک کے حاکم بن بیٹھے، جو تجارت کی غرض سے آئے تھے، کتنے بدقسمت ہیں ہم مسلمان، ہمارا ملک، ہمارے باپ و داد، ہم نے اتنی محنت کے بعد، اتنا جانی مانی نقصان کرنے کے بعد اس ملک کو فتح کیا تھا، آج اپنی نالیکیوں کی وجہ سے، کل ہم حاکم تھے آج محکوم بن گیا انگریزوں کے، اور انگریزوں نے یہاں سے ہمارے ساتھ دوستوں کو اور لوگوں کو یہاں سے نکال دیا، یہ ہماری قسمت کا کھیل ہے۔ ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ ہم نے اس قسمت کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا نقصان کیا تھا کہ ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، ہمیں خراب کر رہی ہے، ہمیں معقوم بنا دیا، ہمیں مانگنے والا بنا دیا، ہمیں فقیر بنا دیا، ہمیں نوکر بنا دیا۔ کدھر گیا ہمارا وہ جاؤ جلال اور ان کے وہ حاکمیت، وہ ترقی یافتہ ملک جسے گولڈن سپیرو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کدھر گیا؟ اور امیر نے ایک دفعہ اپنا خزانہ توڑنے کا حکم دیا، 6 مہینے تک خزانہ تولتا رہا، بالآخر اورنگزیب عالمگیر نے ہار مان لی کہ ہندوستان کا خزانہ تولا نہیں جا سکتا۔ بہاولپور کا ایک نواب سعودی عربیہ میں آج بھی اس کے نام کی خیمہ بستی موجود ہے، اور وہ ادھر جاتا تھا، اس کی ریاست کے لوگ بھی اس کے ساتھ ادھر جاتے تھے۔ اس کے ساتھ جاتے تھے، اور نواب کی جو گاڑی تھی اس کو عربی بڑی للچاتی نظروں سے دیکھتے تھے، بڑی مہنگی گاڑی تھی، اور پھر نواب ہر سال جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اچھے خاصے اس کی رعایا کے لوگ بھی جاتے تھے، وزراء وغیرہ کے لوگ بھی جاتے تھے، اور اس نواب نے اپنی گاڑی عربیوں کو دے دی تھی، ان کے حوالے کر دی تھی، ان کو تحفتاً دے دی تھی۔ آج ایک وقت ایسا ہے کہ اسلام آباد میں جو شہزادہ آیا تھا نواز شریف کے دور میں، اس کی گاڑی کو ہم للچاتی نظروں سے دیکھتے تھے، دیکھ کر اس گاڑی کو ہرا لیتے تھے۔ کبھی وہ ہمارے ملک کی صرف ایک ریاست کے نواب کی گاڑی کو وہ دیکھا کرتے تھے۔ لہٰذا شاعر کہتے ہیں کہ صبح کے حاکم شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے ایک پل میں نصیبوں کو بدلتا دیکھا، کس طرح جناب علی یہ سب کچھ ہم سے چلا گیا، اسی کا رونا عالم بھی رو رہے ہیں۔ ملک و مال جاؤ جلال کچھ نہیں رکھتے تھے، 2 مرکبات اضافی استعمال کیے گراس غالب نے، کہتے ہیں یہ قسمت ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی، کیوں ہمیں سوال آ گیا، کیوں دنیا ہماری مخالف ہو گئی، کیوں ہمارے دوست مجھ سے پچھڑ گئے، ہم تو غریب لوگ تھے، نہ ہمارے پاس ملک تھا، نہ مال تھا، نہ مال و دولت، اور نہ ہم کسی ملک کے حاکم تھے،
जाओ जरा शान शौकत तो बादशाहों की होती है, अमीर लोगों की होती है। ये तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम तो गरीब लोग थे, छोटा सा मकान था वो भी किराए का, उसमें थोड़ा सा सामान था जिस तरह मुसाफिरों के पास होता है, गोशा कोना और तोशा, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान जिस तरह गरीब लोग मुसाफिर अपने साथ सफ़र के लिए ले जाते हैं। उसमें उस गुर्बत के घर में कुछ गरीब लोग, मुफलस कंगाल, बेनवा बेकस, उसमें चंद गरीब बेबस लाचार दोस्त एक जगह इकट्ठे होकर कुछ हंस बोल लेते थे, आपस में गपशप लगा लिया करते थे। उस छोटे के घर में, गुर्बत के घर में, उस झोपड़ी में। लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था, इधर से भी हमें निकाल दिया, हमारी वो महफिलें ख़त्म कर दी इस किस्मत ने, वो दोस्तियाँ ख़त्म हो गई, वो किस्सा पारीना बन चुकी, वो तारीख का हिस्सा बन गई। और अपने इन जज्बात के इजहार के लिए एक शेर इस्तेमाल करके शेर को लाकर हवाले के तौर पर बताना चाहते हैं। सो भी न तो कोई दम तक देख सका है फलक, सो अगर से भी तो ना कोई दम देख सका है फलक, और तो यहाँ कुछ ना था एक मगर देखना। ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, कहना ये चाहते कि हम कहाँ के गाला थे, किस उलूम में यकदा थे, बेसबब हुआ गालब दुश्मन आसमान। कहते आसमान, ये हमारे नसीब, इस जमाने, एक किस्मत, हमारे पास क्या था, हमारी इस उजड़ी हुई बस्ती, इस गुर्बत की हालत को भी तू ना देख सका, ये भी तो इससे बर्दाश्त न हुई। और तो हमारा कुछ भी नहीं था, इधर बस दोस्तों के साथ रह के बस टाइम गुजारा करते थे, ये भी तो ये मंजूर नहीं था, ये महफिलें भी तूने खत्म कर दी है, नसीब ये बुरे नसीब। ये शेर मीर दर्द है, लिखते कि ये शेर ख्वाजा मीर दर्द का है। आगे, कल से मुझको मेकश बहुत याद आता, कल से मेकश शराबी, यानी आप मुझे कल से बहुत ज्यादा याद आते। सो साहब, अब तुम ही बताओ कि मैं तुमको क्या लिखूं। सो साहब, ढेर सूरत हाल के मुताबिक तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें क्या लिखूं, क्या पूछना चाहते हो, क्या लिखूं, तुम ही बता दो। सवालिया निशान, वो सोते हैं, वो महफिलें, वो जमगठे, वो गपशप, वो मीटन, वो प्यार और मोहब्बत की बातें, वो खुलूस, और वो बास तकरीरें, बास गुफ्तगू जो याद करते हो। तुम्हें वो पुराना दौर जब याद आता है मीर में नहीं मुझको, तुम्हें जो गुजरे हुए रात याद आते हैं, वो महफिलें याद आती हैं, वो मुबासे वो गपशप याद आती है, और तो कुछ कर नहीं सकते हो, यानी और तो कुछ बन नहीं आती। बन आना मुहावरा, यानी और तो आपका कुछ बस नहीं चलता, उस दौर को तो तुम वापस ला नहीं सकते हो। बस एक तुम्हारे बस में एक ही चीज़ रह गई है कि मुझे खत लिखते हो और मुझसे जवाब तलब करते रहते हैं, मुझसे खत पर खत लिखवाते हो, यानी खत लिखते हो, दिल्ली के हालात जानना चाहते हो, मेरे हालात जानना चाहते हो, जो इधर रह गए लोग उनके हालात जानना चाहते हो, बस ये तुम्हारे बस में। आंसुओं से प्यास नहीं बुझती, जिस तरह आंसू बेले से प्यास नहीं बुझती,
اس طرح خط لکھنے سے بھی وہ جدائی کے لمحات اور وہ پرانی یادیں واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ تاریخ تلافی اس تقریر کی نہیں ہو سکتی، یعنی خط لکھ کر میں ان گپ شپ کا، اس گپ شپ کا اور ان باسوں کا، اس گفتگو کا، اس مزے کی باتوں کا نقصان پورا نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ خط کے ذریعے اس ماحول کو واپس نہیں لایا جا سکتا جو ماحول اب ہم سے چھینا جا چکا ہے اور وہ تاریخ کا ایسا بن چکا ہے۔ بہرحال پھر بھی کچھ لکھتا ہوں، دیکھو کیا لکھتا ہوں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ لکھوں، دیکھو جو ذہن میں آیا لکھ ڈالتا ہوں۔ سنو کہ آگے سائن آف ایکسپلینیشن، اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہوئے نشان کرتے ہیں، سائن آف ایکسپلینیشن، سوال کرتے ہوئے کویشچن مارک لگتا ہے، سوالیہ نشان لگتا ہے، یہ کو کہتے ہیں رموز اوقاف، اور یہ تعریف کرتی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، ورنہ مطلب پر فرق پڑتا ہے۔ آپ کو اکثر پڑھایا گیا ہے یہ سب کچھ رموز اوقاف وغیرہ۔ سنو، پینشن کی رپورٹ کا ابھی کچھ حال معلوم نہیں، کہتے میری بات سنو، پینشن جو مجھے ملا کرتی تھی اس کے بارے میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی کوئی اطلاع یا خبر نہیں کہ وہ پینشن مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ یعنی بہادر شاہ ظفر کی طرف سے، بادشاہ کے وقت کی طرف سے مجھے جو وظیفہ ملتا تھا، پینشن انگریزی زبان کی طرف سے، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، وظیفہ، یعنی مجھے کچھ تنخواہ وغیرہ ملتی تھی، وظیفہ ٹائم، اس کا نہیں پتا کہ پتہ نہیں انگریز مجھے وہ دیں گے کہ نہیں۔ دیر آئے درست آئے، چلے دیر سے جو کام ہوتا ہے، یعنی جو کام آستہ ہوتا ہے وہ اچھا ہی اور درست ہوتا ہے، جو کام آستہ اور سہولت سے ہوتا ہے وہ اچھا اور ٹھیک ہوتا ہے۔ دیر آئے درست آئے، دیر سے اگر ہو بھی جائے گا تو اچھا ہی ہوگا۔ بائی کا مخفف، بائی کا مخفف، تخفیف شدہ لفظ، تخفیف شدہ لفظ ہے مخفف، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایبریویشن۔ بھائی میں تم سے بہت آزردہ ہوں، یعنی بھائی میں آپ سے بہت ناراض ہوں، میرن صاحب میں آپ سے سخت ناراض ہوں۔ میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نا اظہار مسرت، میرن یعنی جو اس کے بھائی تھے میر مہدی مجروح کے، جن کا نام میر افضل حسین تھا، اس کو پیار سے میرن کہہ رہے تھے۔ تو وہ میر افضل صاحب بیمار ہو گئے اس کے بھائی میر مہدی مجروح کے، تو غالب کو انہوں نے اپنے خط میں اس کی، اور وہ جب صحتیاب ہو گئے تو غالب کو میر مہدی مجروح نے اپنے خط میں اس کی بیمار کرسی پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، یعنی غالب یہ توقع کرتے تھے کہ وہ ٹھیک ہوا تو اس کو چاہیے تھا مجھے مبارکباد دے کہ میر افضل حسین ابھی صحت مند ہو گئے۔ میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نا اظہار مسرت، یعنی جو میر صاحب کا آپ نے ذکر کیا خط میں، اس حوالے سے آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا خط میں، اور نہ ہی ان کو مبارکباد دی کہ میر افضل حسین اب صحت مند ہو گیا ہے، بیماری نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تہنیت مبارکباد، بلکہ اس طرح سے لکھا گیا کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار لگ رہا ہے، لیکن یعنی جو انداز تو نے خط میں اپنایا ہے اس کی بیماری سے متعلق کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اس سے تو اس بات اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو ان کا صحت مند ہونا پسند نہیں آیا،
یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی، لیکن جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں، جس انداز سے مجھے اس کی بیماری کی آپ نے صحت یابی کی اطلاع دی ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس کا صحت یاب ہونا جو اچھا نہیں لگا۔ اور تم نے لکھا کیا ہے اپنے خط میں مجھے؟ لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہوگے جیسے آگے تھے، چلتے کودتے پھرتے ہیں۔ اب میرن صاحب اپنے بھائی میر مہدی مجروح جو ہے، اپنے بھائی میر افضل حسین جب صحت مند ہو جاتا ہے اور وہ غالب کو خط لکھتے ہیں اور اس میں بھائی کی صحت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور ذکر ایسا کرتا ہے کہ میرن صاحب ویسے ہی ہوگے جیسے پہلے تھے، اچھلتے کودتے پھرتے ہیں۔ ابھی ایک گپ شپ لگا رہے غالب اپنے دوست سے کہ آپ نے اس طرح لکھے اور آپ کا اس طرح لکھنا مجھے کچھ ایسا لگا کہ آپ کو ان کا تندرست ہونا اچھا نہیں لگا کہ کیوں یہ صحت مند ہو گئے۔ اس کے یہ معنی کہ اس کا تو یہ مطلب ہوا، جس جو جملے آپ نے استعمال کی اس کی صحت یابی کے لیے، اس کا تو مطلب مجھے یہ لگا کہ ہے حروف تاسف افسوس کے موقع پر بولتے ہیں، یعنی افسوس کیا غضب ہوا، یہ کیوں اچھے ہوئے۔ یعنی میر مہدی مجروح صاحب آپ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ کیا ظلم ہوا کہ یہ کیوں صحت مند ہو گئے۔ یہ باتیں تمہاری ہم کو پسند نہیں آتی۔ کہتا ہے اس طرح کا انداز بیان جو آپ کا ہوتا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم نے میر کا وہ مقطع سنا ہو، تم نے میر کی غزل کا وہ آخری شعر سنا ہو، مقطع غزل کے قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی نظم کیا، اسے مقطع کہتے ہیں۔ یعنی اس مقطع کو میں بے تغیر الفاظ لکھتا ہوں، یعنی اس مقطع کو، اس غزل کے آخری شعر کو میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ لکھتا ہوں۔ کیوں نہ میرن کو مغتنم جانے، دلی والوں میں ایک بچہ ہے۔ کہتا ہے تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے میر افضل حسین اور میرن کی، کیوں نہ ہم میرن کو غنیمت جانیں، قابل قدر جانیں، عمدہ جانیں، کیوں نہ جانیں ہم میر کو غنیمت والا، اپنے لیے غنیمت، اپنے لیے بہتر چیز، اپنے لیے قابل قدر چیز، اپنے لیے عمدہ چیز۔ دلی والوں میں ایک بچہ ہے، یہ دلی والوں میں تو ایک ہی آدمی جو ہے بچا ہوا ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور جس کے ساتھ خط و کتابت ہوتی ہے، یعنی کام کا آدمی تو یہی ہے دلی والوں میں۔ اب اس کو کیوں ہم اپنے لیے جو ہے قابل قدر سرمایہ نہ سمجھیں۔ میر تقی میر کا مقطع یوں ہے۔ اب جس میر تقی میر کے جو مقطع میں غالب نے اپنی طرف سے تبدیلی کی تھی، اس مقطع کو یعنی اس غزل کے آخری شعر کو بھی اسی حالت میں لکھتا ہے۔ پیچھے تو اس نے تبدیل کر کے لکھا ہے نا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی رہی، اب اصل کو بھی لکھتا ہے۔ میر کو کیوں نہ مغتنم جانے، میر کو کیوں نہ غنیمت سمجھیں، اگلے لوگوں میں ایک رہا ہے۔ میر نے یہ شعر اپنے لیے استعمال کیا ہے اور اس میں شاعرانہ تحلی پائی جاتی ہے۔ میر نے اپنے آپ کو، اپنی جو خود قیمت لگائی ہے، خود اپنی اہمیت کا اندازہ دلانے کے لیے شعر لکھا ہے کہ میر کو کیوں نہ مغتنم، یعنی یہ دنیا میر کو کیوں نہ غنیمت سمجھے، کیوں نہ قابل قدر سمجھے، اگلے لوگوں میں، پرانے لوگوں میں ایک یہی رہا ہے ہمارے پاس ایک قیمتی دولت، تو کیوں نہ ہم اس سے اپنے لیے غنیمت سمجھیں، قابل قدر سمجھیں، کیوں نہ سمجھیں۔ میر کی جگہ میرن اور رہا کی جگہ بچہ، کیا اچھا تصرف ہے۔ دیکھو میں نے میر کی جگہ میرن کو لایا اور رہا کی جگہ بچہ لایا، تو کیا ہی میں نے اچھا اپنی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے، کیا ایک خوبصورت تصرف اپنی طرف سے میں نے، کتنے زبردست قسم کے الفاظ جو ہیں استعمال کیے، کتنا بہترین میں نے تبدیلی لائی ہے شعر کے اپنی طرف سے۔ ارے میاں اس نے غالب نے جو اس میر کے جو آخری شعر تھا مقطع، تو اس میں اپنی طرف سے جو تبدیلی کی ہے، اس کا اہمیت دلانے کے لیے میر مہدی مجروح کو اس کے بھائی اور اپنے دوست میر افضل حسین کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے میر کے مقطع میں تبدیلی کر کے اور اس میں
خوبصورت جو ہے اس نے تبدیلی کر کے دو الفاظ کی، میرن اور جو ہے امیر اور بچہ کی، میر اور رہا کی جگہ جو ہے بچہ اور لایا ہے، اور میر کی جگہ میرن کو لایا ہے۔ یعنی کتنے خوبصورت الفاظ جو ہے اس نے جو ہے تبدیلی لائی ہے، اور ان الفاظ کی جگہ کتنے خوبصورت الفاظ لا کر جو ہے اس نے جو ہے اس کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے میر افضل حسین میرن کا۔ تو اپنی اس الفاذ کی تبدیلی پر جو ہے غالب داد چاہتا ہے اس میر میری مجروح سے دیکھو ذرا کس طرح میں نے میر کی جگہ میرن کا لفظ استعمال کیا، اور کس طرح میں نے رہا کی جگہ بچہ کا لفظ استعمال کر کے شعر کے اندر خوبصورتی بھی پیدا کی، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ شعر کے اندر خوبصورتی پیدا کی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں یہ شعر ہے۔ تو دیکھا میری تبدیلی کو کہ کیا ہے خوبصورت جو میں نے تبدیلی کی ہے۔ تصرف اپنی طرح سے کو شامل کرنے کو کرنا یا بنا دینے کو تصرف کہتے ہیں۔ ارے میاں، اے دوست، اے آقا، اے والی، اے مالک، تم نے کچھ اور بھی سنا؟ کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ اور بھی اطلاع ہے، کوئی خبر آپ کے پاس ہے اور بھی؟ کیونکہ کل یوسف مرزا کا خط لکھنؤ سے مجھے آیا۔ کل یوسف نمبر نہایت خوبصورت، یعنی یوسف مرزا جو ہمارا دوست ہے، کل اس نے مجھے لکھنؤ سے خط لکھا۔ یوسف مرزا جو ہے سید ناصر الدین حیدر اور یوسف مرزا غالب کے شاگرد تھے، اور اردو کے اچھے شاعر تھے، جنگ آزادی کے بعد دور چلے گئے تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خط لکھا، اور وہ خط میں وہ اس نے لکھا کہ نصیر خان جو ہمارا دوست تھا، جس کا عرف نواب جان تھا، اس کے والد صاحب عمر قید ہو گئے۔ بڑی حیرانی ہوئی یہ خبر سن کر کہ یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہمارے دوست پر کہ اس کا والد عمر قید ہو گیا ہے۔ عمر قید جو ہے 14 سال کی جو قید ہوتی ہے اس عمر قید کہتے ہیں۔ یوسف مرزا کا تو یوسف مرزا تو جھوٹ کائے کا لکھے گا، یعنی یوسف مرزا جھوٹ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ حقیقت میں ایسی بات ہوگی تب یہ اس نے لکھی ہے۔ خدا کرے اس نے جھوٹ سنا ہو، اللہ کرے کہ یوسف مرزا نے جو مجھے بات لکھی ہے ہو سکتا ہے وہ اس نے جس آدمی سے سنی ہو وہ بات، اللہ کرے وہ جھوٹی خبر ہو اس نے جو ہمیں بتائی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ خبر جھوٹی ہو، کہ وہ بیچارہ قید سے بچ جائے، یعنی قید نہ ہو، یہ خبر جھوٹی ہو۔ میر سرفراز حسین کو دعا پہنچے۔ یہ میر میری مجروح کے جو دوسرا بھائی ہے جس کا نام میر سرفراز حسین ہے، کہتا ہے اس کو بھی میرا دعا سلام کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی خط جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ اپریل 1859 میں لکھا ہوا خط ہے۔ کلاس لفظ اپریل لاطینی زبان کے لفظ اپریل سے نکلا ہے۔ لفظ اپریل لاطینی زبان کے لیٹن زبان کے ورڈ APRILLS سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کھل جانا۔ جس کے کیا معنی ہے؟ کھل جانا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں سپرنگ کا آغاز ہوتا ہے، بہار کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو اپریل کہا جاتا ہے۔ پھولوں کی کئی اقسام جو ہیں اس مہینے میں، ان پھولوں پر جو ہے وہ درختوں پر پھول آ جاتے ہیں اسی مہینے میں، ماہ اپریل میں۔ ان میں خاص کر جو ہے ٹیولپ جو ہے پھول، وہ سارے فلسطے جلے گل نرگس کہتے ہیں، وہ اس پر اسی مہینے میں جو ہے آ جاتی ہیں، کیا پھول نکل آتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام کیا رکھا گیا؟ اپریل۔ دیکھیں دائم الحسبت 2 سین آئے ہوئے ہیں۔ پہلا جو سین ہوتا ہے اس کی نوکس نہیں ہوتی، بالکل سٹریٹ ہے، آپ دیکھیں بالکل سیدھا سین ہے، اور دوسرا سین ہے تو اس پر کیا ہے؟ نوکس ہیں، اس کی کنگرے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے جہاں پر 2 شین آئیں گے تو پہلا شین سٹریٹ ہوگا اور دوسرا شین جو ہوگا اس کے کنگرے ہوں گے، نوکدار ہوگا، اور اسی طرح سین بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔